تفسیر قرآن ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا ایک خاص ربط، خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا کیا بنا کر؟ شفا اور رحمت بنا کر۔ کن کے لیے؟ للمؤمنین، کہ اگر مومنین کو کوئی بیماری ہے، خواہ وہ بیماری کوئی روحی بیماری ہے، خواہ وہ بیماری کوئی ظاہری کوئی باطنی بیماری ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنین کی ہر بیماری، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو، ہم نے اس قرآن کو ان تمام بیماریوں کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا۔ جادو برحق ہے، بری نظر برحق ہے، حاسدین کا حسد برحق ہے، شریروں کا شر برحق ہے، اور جب سے رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا، جب سے سیدنا آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا اور آپ سے یہ آدمیت کا نظام شروع ہوا، تو تب سے ہی دو قوتیں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ ایک تو قوت کہ جو قوت پازیٹیوٹی کی قوت ہے، ایک قوت وہ قوت کہ جو نیگیٹیوٹی کی قوت ہے، یعنی اچھائی کی طاقت اور برائی کی طاقت، یعنی رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت، یعنی کہ وہ لوگ کہ جو رحمان کو اپنا رب مان کر اس سے طاقت طلب کرتے ہیں اور اپنے امور پر کامیابی طلب کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جو شیطان کو پرستے ہیں، شیطان کی پرستش کر کے اپنے کاموں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو رب نے ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمتری سے محفوظ، پاک اور دور فرمایا، مگر امت کے سمجھانے کے لیے، امت کی سمجھ کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا کہ یہودی نبی، یہودی جو خود بھی جادوگر تھا اور اس کی بیٹیاں بھی جادوگرنیاں تھیں اور وہ جادو کرتی، انہوں نے کیا بدبخت کام کیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر شر سے، ہر جادو سے، ہر عاصب، ہر شے سے محفوظ فرمایا، مگر امت کے سمجھانے کے لیے اس جادو کا اثر آقا علیہ السلام کے قلب و دماغ پر تو نہیں ہوا، مگر آپ کا جسم کمزور ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام اپنے ظاہری جسم میں کمزوری محسوس کرنے لگے، اور تبھی جبریل امین تشریف لائے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو معوذتین عطا فرمائے ہیں، دو حفاظت کرنے کے لیے صورتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو آپ کی امت کے تمام لوگ جو اس کو پڑھیں گے ان تمام کی حفاظت فرمائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی دو صورتیں عطا فرمائی؟ فرمایا پہلی صورت سورہ فلق، آخری دو صورتیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی کسٹڈی میں آتا ہوں، میں اللہ کے سائے میں آتا ہوں۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق کہ یا اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فرمایا کون سے؟ برب الفلق، اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو رب رات کی اندھیریوں کو چاک کر کے، رات کی وحشتوں کو چاک کر کے صبح کا سورج طلوع فرماتا ہے۔ رب الفلق، فلق کا معنی تو بظاہر چیرنے کے معنی، لیکن یہاں پر فرمایا کہ وہ جو رات کی اندھیریوں کو چیر کر سورج کو طلوع فرماتا ہے، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس رب کی کسٹڈی میں آتا ہوں۔ فرمایا
من شر ما خلق، اور اس کی تمام مخلوق میں جو شر ہے ان تمام سے میں دوری کا اعلان کرتا ہوں، ان تمام سے میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں تمام شرور سے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کا جو شر ہے ان تمام سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میں رات کے اندھیرے سے پناہ لیتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں، کس سے؟ رات کے اندھیرے سے، رات کی تاریکی سے، کہ جب وہ چھا جائے، اذا وقب، جب کہ وہ چھا جائے، یعنی اندھیرا، تاریکی، یہ تمام وحشت کی علامات ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی خاص صفت کیا بیان فرمائی؟ برب الفلق، کہ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ جو رب اس رات کی اندھیری کو، رات کی تاریکی کو، رات کی وحشتوں کو چیر کر روز صبح ایک نیا سورج طلوع فرماتا ہے۔ فرمایا میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو نفاثن کہتے ہیں پھونکنے کو، اسے کہتے ہیں پھونکنے کو، نفث، پھونکنا۔ فرمایا یہاں پہ نفاثات ذکر کیا گیا تو یہاں پر ذکر مؤنث کا کیا گیا کہ وہ پھونکنے والیاں، ایک تو بظاہر نفاثہ میں تو سب ہو گیا کہ پھونکنے والے بھی ہو گئے، پھونکنے والے، لیکن فرمایا کہ یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے خاص نفاثات یعنی مؤنث کا صیغہ استعمال فرمایا، تو اس سے مراد وہ دو، وہ جو اس کی نبید کی بیٹیاں تھیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر جادو کرنے کی کوشش کی، اور بظاہر جسم پر آپ کے وہ جادو کے اثرات نمودار ہوئے، آپ کا قلب و دماغ اس جادو کے اثر میں نہیں رہا۔ اگر آ جاتا تو پھر نبی کا مرتبہ تو نبی کا مرتبہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو صرف امت کے سمجھانے کے لیے اس جادو کا اثر آپ کے ظاہری جسم پر ہوا، آپ کمزور ہو گئے۔ فرمایا میں ومن شر، میں اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، میں اس رب اس شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں آتا ہوں، پناہ لیتا ہوں رب کی بارگاہ میں، اور چاہتا کس سے ہوں پناہ؟ ومن شر النفاثات فی العقد، عقد عقود کی جمع، عقود ہے، یہ عقود کی جمع میں ہی یہ جو وزن ہے عقد کا، یہ بھی جمع کا وزن ہے، یعنی کہ ایک گرہ نہیں۔ فرمایا کہ میں ان سے، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ جو گراہوں کے اندر پھونکتی ہیں، یعنی جادو کرتی ہیں، گراہوں کے اندر پھونکتی ہیں، میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں تمام حاسدوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں۔ کیسے؟ ومن شر حاسد اذا حسد، ان تمام حاسد کے شر سے کہ جب وہ حسد کریں۔ تو آقا علیہ السلام کا یہ معمول، یہ سورت کا نزول ہونا، آپ علیہ السلام کو سیدنا جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ فلاں کنویں میں، فلاں جگہ وہ طلسم جو دوائیں ہیں، جو آپ کے اوپر جادو کر کے گرہیں باندھ کر جو دوائیں ہیں، وہ فلاں کنویں میں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو روانہ فرمایا اور بتایا کہ علی فلاں کنویں میں فلاں جگہ یہ سامان پڑا ہے، آپ اس کو نکال کر لائیں۔ اور جب وہ لے کر آئے فرمایا اب علی آپ یہ دو معوذہ تین پڑھیں، یہ دو صورتیں پڑھیں، اور ان کی ہر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ پر کھولتے جائیں، ایک ایک آیت پڑھے وہ گرہ کھولتے جائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کیا قل اعوذ برب الفلق سے، اور قل اعوذ برب الناس کی آخری آیت تک جب میں پہنچا اور میں نے آخری گرہ کھولی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا جسم جیسے کہ بالکل ریلیکس ہو گیا، یعنی کہ وہ جو جادو کے اثرات آپ کے ظاہری جسم پر نمودار ہوئے تھے وہ ان دو صورتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔
پھر اگلی صورت فرمایا پہلا معوذتین میں سے پہلا تھا قل اعوذ برب الفلق، فرمایا دوسرا قل اعوذ برب الناس، فرمایا قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں برب الناس اس رب کی بارگاہ میں جو کہ لوگوں کا رب ہے۔ یہاں پر آدمیت کے شرف کا ذکر فرمایا گیا، یعنی رب تو تمام مخلوقات کا رب ہے، چرند کا، پرند کا، چوپایوں کا، دو پایوں کا، ہر مخلوق کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں پر رب نے اپنی صفت ربوبیت جو خاص ظاہر فرمائی وہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ظاہر فرمائی، فرمایا کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے، یہ جو انسان کو ہم نے تخلیق فرمایا ہم ان کے رب ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں برب الناس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تمام لوگوں کا پالنے والا ہے، ملک الناس جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، جو در حقیقت کائنات میں بادشاہ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس وہ تمام لوگوں کا الہ ہے، وہ تمام لوگوں کا رب ہے، وہی رب قادر، وہی رب حق ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس کی تمام صفات، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، فرمایا کہ میں تمام یعنی لوگوں کے بادشاہوں سے، وہ لوگوں کا بادشاہ جو سب سے بڑا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا جو لوگوں کے پالنے والا ہے، رب الناس، ربوبیت کا ذکر یعنی لوگوں کو پالنے کا ذکر فرمایا، فرمایا میں رب الناس کے پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر فرمایا الہ الناس وہ جو رب الہ ہے تمام لوگوں کا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے، وہ جو برے وسوسے ڈالنے والا ہے ہمارے قلوب کے اندر، فرمایا کہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس، دیکھیں ان شیطان ہے نا، شیطان ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ یار اذان ہوئی ہے، میں نے اذان سنی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی کا وقت آ گیا میرا، میں اپنی وہ ڈیوٹی پوری کروں، تو شیطان یہ نہیں کرے گا کہ میری ٹانگ پکڑ کے کھینچ لے گا، رک جا نہیں جانا تمہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا، میرے جسم کو روک دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہو کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کسی نیک کام کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کی ٹانگ کو کوئی پکڑ کے کھینچے، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کھینچے، آپ کے جسم کو روکے، فرمایا ایسا نہیں۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شیطان کا خاص عمل کیا ہے؟ اس شیطان کی خاص شیطانیت کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے صدور کے اندر، ان کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ شیطان ہمارا ہاتھ، پاؤں، ٹانگ، سر کچھ نہیں پکڑتا، بلکہ ہمارے قلب کو پکڑتا ہے، ہمارے دل کو پکڑتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور اس شر سے پناہ لیتا ہوں وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں کے اندر، فرمایا کہ میں اس کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ لوگوں میں سے ہو، خواہ وہ جنوں میں سے ہو، یا اللہ جو کوئی شریر ہے میں ان تمام شریروں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو صورتوں کی بڑی ہی برکتیں، بڑی ہی فضیلتیں بیان فرمائی۔ ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ دیکھیں ہمارے لیے جو راہ ہدایت ہے، ہمارے لیے جو آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ہمارے لیے اگر کوئی پرسنالٹی کو فالو ہے، کسی پہ ہم
اتباع کرے تو وہ فقط رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور پھر آپ کی ذات مبارکہ سے جڑے صحابہ کی زندگیاں، اولیاء کی زندگیاں، لیکن سب کا مغز اصل رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ٹینشنیں ہیں، ہمارے گھروں میں فساد ہے، ہمارے اوپر آسیب ہے، ہمارے گھروں میں آسیب ہے۔ کہتے ہیں کہ گھروں میں آسیب کیسے آتے ہیں؟ گھروں میں دیو کیسا بسیرا کرتے ہیں؟ کیسے آتے ہیں؟ ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے اس گھر میں بسیرا کرنا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جاتی ہو وہ گھر مانند قبر ہے، اور خالی قبر میں تو شیطان آ کر بسیرا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دل کہ جس میں نور قرآن نہیں ہے تو اس کو ابلیس، اس کو شیطان اپنے متعدد شیاطین کی مدد سے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ دل بھی پھر شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ فرمایا ہماری عقل، فہم، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک آگے نہیں جا رہی، ایک جگہ رک گئی ہے، موقوف ہو گئی ہے، رک گئی ہے۔ کیا کرے؟ کون سا ایسا ہم حزب کرے، کون سا ایسا ہم وظیفہ کرے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وظیفہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ یہی قرآن مجید ہے کہ جس کے نور سے تمہارے دلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین سے چھڑوائے گا۔ یہی قرآن مجید ہے کہ اگر تم اس کو اپنے گھروں میں پڑھو گے تو اس کے نور سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھروں کو اطمینان، سکون عطا فرمائے گا، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ یہی وہ قرآن مجید ہے کہ اگر تو تم نے اس کو اپنے دل میں بسا لیا، اگر تو تم نے اس کے لفظوں کو اپنے قلوب کے اندر بسا لیا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن میں جاری ہے، تو فرمایا کہ اب وہ رب اس قرآن کی برکت سے تمہارے دلوں میں نور قرآن عطا فرمائے گا، نور قرآن عطا فرمائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ آپ جب کبھی بھی بستر پر تشریف لایا کرتے، سونے کے لیے آ گئے، سارے کام ہو گئے، اب بستر پر سونے کے لیے آ گئے، تو فرمایا کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ اور پڑھ کے کیا کرتے؟ پڑھ کے ان کو، اب یہ عمل کسی ادبی کتاب سے نہیں لیا، کسی قواعد کی کتاب سے یا کسی سیرت کی کتاب سے یا پھر کسی تاریخی کتاب سے نہیں لیا، یہ ہمارے بزرگوں نے، حضرت امام بخاری نے، حضرت امام مسلم نے، امام ترمذی نے تمام صحابہ سے جو احادیث جمع فرمائی ان کو ایک جگہ پر لکھ دیا، اور اس میں فرمایا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں، وہ جن کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، ہر عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتا تھا۔ فرمایا وہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ جب بستر پر آتے تو یہ 3 سورتیں پڑھتے اور پھر پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر نفخ پھونکتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر لگایا کرتے کہ جہاں تک وہ ہاتھ جا رہے۔ فرمایا کہ عمل 1 دفعہ 2 دفعہ؟ فرمایا نہیں میرے سرتاج، یہ عمل بستر پر آنے کے بعد 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے جو کوئی اس طرح عمل کرے گا اس کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حاسد کے حسد سے، ہر قسم کی نفاثات فی العقد جو پھونکنے والے ہیں، جو پھونکنے والیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جادوگروں، ان تمام کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو محفوظ فرمائے گا جو کہ رات کو سوتے وقت یہ کلمہ، یہ وظیفہ، یہ صورتیں پڑھ لیا کرے اسی طرح۔ پھر فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ پھر حدیث پاک کی راوی ہے، آپ سیدنا ابو ہریرہ سید الراوی ہیں، کہ سب سے زیادہ جو حدیث پاک ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ پھر آپ کے بعد اگر کسی کا یہ مرتبہ ہے، کسی کا یہ مقام ہے
کہ ان سے سب سے زیادہ حدیث پاک راوی ہو تو وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدنا ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں۔ آپ فرماتی کہ جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا، جب کبھی رسول اللہ کی بارگاہ میں کسی کو لے کر آتے، فرماتے کہ یہ بیمار ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بیمار کے اوپر معوذتین پڑھ کر پھونکا کرتے، اور اس معوذتین کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتے۔ تو آج 1400 سال پہلے اگر سورہ قل اعوذ برب الفلق سے، قل اعوذ برب الناس سے شفا ممکن تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب ان صورتوں سے شفا حاصل کیا کرتے تھے، تو آج بھی وہ نظام اسی طرح جاری ہے، آج بھی وہ نظام اسی طرح جاری ہے۔ تھوڑا سا موضوع سے مختلف ہے، لیکن بات اقبال کی وہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرمایا کہ وہ 313 والا ایمان تو لے کر آؤ، تو 313 والا ایمان لو، وہ ایمان لے کر میدان میں کفر کے سامنے آ جاؤ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں تمہاری شامل حال ہوگی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت تمہاری شامل حال ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تم اس لیے پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے صدقے، اس قرآن کے وسیلے سے تمہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور شفا بھی کیسی شفا کہ بھائی ظاہری بیماری ہے، اس کی شفا تو ہمیں ڈاکٹر کوئی دوائی دے گا اس سے ہو جائے گی، لیکن جو باطنی بیماریاں ہیں ان کا کیا کریں؟ پھر ظاہری بیماریاں بھی ایسی ایسی کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہم نے یہ بیماریاں دیکھی نہیں۔ فرمایا کہ ان تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اگر تم شفا طلب کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو قرآن عطا فرمایا ہے، اور اس قرآن میں یہ روشن فرمان قیامت تک موجود ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو، قرآن مجید کو، کتاب لا ریب فیہ کو نازل فرمایا، کس لیے؟ کیا بنا کر؟ فرمایا ایک تو رحمت بنا کر، ایک تو تبیان بنا کر، ایک تو ہدایت بنا کر، فرمایا دوسرا ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر نازل فرمایا کہ مومنین اس قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے ان مومنین کو شفا عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 احادیث پاک، فرمایا سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت جلد نظر لگ جایا کرتی، 2 بچے خوبصورت بچے تھے، عرب کے قریش، حضرت امام جعفر کے بچے، اور پھر آگے ان کے بچے بہت خوبصورت، فرمایا ان 2 بچوں کو نظر لگ جایا کرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان 2 بچوں کو نظر لگ جاتی۔ آپ علیہ السلام، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نظر کچھ نہیں ہوتی، تو یہ ناحق بات ہے، نظر برحق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، لیکن اس نظر سے توڑ، اس نظر کا کاٹ وہ کچھ اور نہیں بلکہ رب کا کلام مجید ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ نظر لگ گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لگی، لیکن تم رب کا کلام مجید پڑھو، رب کا قرآن پاک پڑھو۔ یہ معوذتین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبریل نے عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، فرمایا کہ یہ معوذتین پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے جادو سے، سحر سے، ہر قسم کی بندش سے، نظر حاسد سے محفوظ فرمائے گا۔ سیدنا جعفر آپ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 بچے ہیں، ان بچوں کو نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی، تو آپ ان کے لیے کوئی حکم فرمائیں، کوئی ان کے لیے حل ہمیں عنایت فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سب تک لے جا سکتی ہے تو نظر ضرور اس سے سب تک لے جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین کو نازل فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو مسلمان ان معوذتین کو پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کی ان معوذتین کے صدقے حفاظت فرمائے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل میں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ السلام کے اہل میں اگر کوئی بیمار ہوتا
تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قرآن کے الفاظوں کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیا کرتا۔ آپ علیہ السلام کا معمول بار بار وسوسے ڈالنے والے شیطان کے خلاف بار بار، پھر فرمایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس کے تحت فرمایا کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ جن وسوسے ڈالتے ہیں یا شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، کبھی کبھار شیطان انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے اور آ کر وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی اس صورت میں اس چیز کو واضح فرما دیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یا اللہ ایک تو میں ان تمام کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور تیری بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں کہ وہ جو لوگوں کے صدور کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں۔ فرمایا دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو جن ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، میں ان کے بھی شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور وہ جو انسان ہے، وہ جو انسانی شکل میں جن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کے بھی وسوسوں سے، ان کے بھی شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید، جس میں مسلمانوں کے لیے اور ہر عالم انسانیت کے لیے تمام سبق عطا فرما دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب کی روایت، آخری روایت، اور اس کے بعد ہم آگے خطبہ تک بڑھیں گے۔ پہلے ہم نے ایک خطبہ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ولی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے گھر میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ فرمایا حضرت میرے گھر میں اولاد نہیں ہوئی، فرمایا استغفار کیا کرو۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر میں سکون، اطمینان، چین کچھ بھی نہیں ہے، آپ دعا فرمایا استغفار کیا کرو۔ تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس شخص کو سن رہا تھا، یہ تمام باتیں تینوں کی باتیں سن۔ فرمایا حضور تھوڑے پر بندہ آیا، تو نے تینوں نے الگ الگ مسئلے میں تمام نے الگ الگ باتیں بتائی، لیکن آپ نے تو تمام کو ایک ہی نسخہ عطا فرما دیا کہ بارش نہیں ہوگی تو بھی استغفار کرو، اولاد نہیں ہوگی تو بھی استغفار کرو، اطمینان سکون نہیں ہے تو بھی استغفار کرو۔ تو فرمایا کہ یہ وظیفہ میں نے اپنے طرف سے نہیں عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ایسا فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے وہ تم پر مدرار کو نازل فرمائے گا، بارش کو نازل فرمائے گا۔ اگر تم استغفار کرو گے تو وہ رب تمہارے بنین کے اندر اور برکت، تمہاری اولاد کے اندر اور برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم استغفار کرو گے تو وہی رب تمہیں گھروں میں سکون عطا فرمائے گا۔ اسی کے تناظر میں حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پر ہلکی ہلکی بارش ہوئی اور اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہم نبی علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ فرمایا پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھوں؟ فرمایا صبح شام 3 بار قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمیں کوئی حل مل جائے، آج ہمیں کوئی حل مل جائے کسی بڑی جگہ سے، یعنی کوئی بیماری تھی اس کا حل ہمیں کسی بڑے ڈاکٹر نے بتا دیا، تو ہم بولے کہ یہ تو بڑی بہترین بات ہو گئی، میں اس پر عمل کروں گا، مجھے تو سکون نصیب ہو جائے گا۔ فرمایا یہ حل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر تمہاری زندگی میں ٹینشنیں ہیں، اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے، تو فرمایا تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 3 دفعہ پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے تمہیں سکون عطا فرمائے گا، تمہیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے گا اور تم پر اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں معوذتین پڑھنے والا اور معوذتین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں حفاظت، وہ رب ہمیں استغفار، وہ رب ہمیں رزق، وہ رب ہمیں فضل طلب کرنے والا بنائے نور قرآن کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔